امداد کر رہے ہیں آپ؟ میں تو 5 لاکھ کا میں نے اپنی طرف سے امداد کا السلام علیکم جی، میں آپ کا میزبان قمر رفیق آج لنڈا بازار کے سانحے کو ہے، لیکن ابھی تک یہاں پر ویرانی ہے۔ یہاں کے 400 دکاندار جو ہیں ابھی بھی بے روزگار ہیں اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی ایسا فیصلہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہاں پر ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہے، آپ کی بات بھی کرواتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا چلوں کہ یہاں پر بہت سے ایسے نظام ہیں جو پہلے غلط چل رہے تھے، جن کی بنا پر جو ہے یہ لوگ بیچارے اپنی روزی کماتے تھے اور یہاں پر ٹھیکیداروں کے ہتھے چڑھتے تھے، جو اس میں جس بندے نے لیز لیا یہاں پر کئی ٹھیکیدار نام نہاد بنے ہوئے تھے اور ان کو پیسے دیتے تھے اور پھر اپنا روزگار چلاتے تھے، یعنی کہ عرصہ دراز سے یہ یہاں پر بیٹھے تھے لیکن بلیک میل ہو رہے تھے۔ اس میں ریلوے کے عملہ بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ بندے وہ بھی شامل تھے جو ان سے پیسے وصولی کرتے تھے۔ یہاں تک میں معلومات ملی ہے کہ عید سے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے کسی ٹھیکیدار کو دی ہے یہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے عوامل یہاں پر شامل تھے جو ان کو لوٹ رہے تھے۔ اب اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جمع پونجی تو لٹا دی ہے اور بے روزگار بھی ہو گئے ہیں، لیکن اب جو ہے ان کی بحالی کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ابھی بھی صبح آتے ہیں اور یہاں سر اپنے بچوں کی روزی کے لیے، لیکن جو ماحول ہے حالات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شام کو ویسے ہی گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کچھ حضرات دکاندار۔ جی بتائیے گا کہاں تک آپ کا معاملہ پہنچا ہے، کیا کہیں گے، کیا صورتحال ہے، بتائیں تھوڑا سا۔ السلام علیکم۔ ہم 2004 سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں لنڈا بازار میں۔ ریاض منیر صاحب نے ہمیں یہ لیز جگہ پہ لے کے دی تھی، اس وقت ہم کرایہ پے کر رہے ہیں، پر یہ کچھ سانے بنتے ہیں آ کے ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، اس کی وجہ کا ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ اور پچھلے دن ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے آ کا، اس کے بعد ہم سے کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ ملک عرفان صاحب آئے ہیں، فوٹو سیشن ہوئے ہیں اور آئے ہیں فوٹو سیشن، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پر ہم سے کسی نے نہیں پوچھا ہم نے عید کیسے گزاری ہے، وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں۔ باقی رہی بات ہماری ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب سے گزارش ہے کہ ڈی سی او صاحب کو بولیں کہ ہمیں یہاں پہ جگہ دوبارہ لگانے کی اجازت دی جائے اور ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے۔ کپڑے کے ہم نہ ڈنڈے لگائیں گے نہ بانس لگائیں گے، ہم شیڈ لگائیں گے، خدا را ہمارے اور ہمارے بچوں پر جب رحم کیا جائے۔ یہ دکانیں والے بنی ہیں، پختہ دکانیں یہاں بنی ہیں، تو اس وقت ہم نے سنا یہ بھی جو ہے نا اس کا بھی لیز جو اس کی بھی بولی ہوئی تھی۔ اس کی بولی ہوئی کو 1 سال ہو گیا، ابھی ہمارے 2 سال کی لیز تھی ہماری، ابھی 8 ماہ ہمارے باقی پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس ماہ کا بھی کرایہ پے کر دیا ہوا ہے۔ ابھی ریلوے کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں ہو رہے ہیں، پر وہ ہمیں ادھر داخلی انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، ہم آتے ہیں وہ پولیس والے آ جاتے ہیں، آپ بھاگ جائیں ادھر سے، ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے، یہ ہے وہ، صبح سے آتے ہیں ہم سارے بیٹھ کے دیکھ کے لوگوں کی طرف گھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی اس میں 2 محکمے انوالو ہو گئے، ایک ریلوے ہے اور دوسرا جو ہے نا ضلعی انتظامیہ ہے، تو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سر آپ کی زیادہ یہ معاملات ہیں کہ یہ جگہ اس کے انڈر آتی ہے اور وہ کروا سکتا ہے؟ سر ریلوے کو ہم کرایہ پے کر رہے ہیں، ہماری لیز بھی بقایا ہے، صرف ڈی سی او صاحب کا مسئلہ ہے کہ ڈی سی او صاحب جو ہے ہمیں وہ بیٹھنے نہیں دے رہے۔ شہردار ہیں، حافظ رزاق صاحب ہیں، خلیل صاحب ہیں، انہوں نے بولا کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر ہمارے ساتھ چلنے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ نہیں، ریلوے والے کیا اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر آپ ایس او پی کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہاں انہوں نے یہ بولا کہ آپ ایس او پیز کے ساتھ لگائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا تو ریلوے والوں نے تو باؤنڈری لگا دی ہے کہ یہاں دوبارہ لنڈا لگے گا ہی نہیں لگ جائے گا انشاءاللہ، صرف ایس او پیز کی وجہ سے انہوں نے بال کیا ہوا ہے۔ اگر شہری آپ کا ساتھ دیں اور ڈی سی او صاحب آپ کو اجازت دے دیتے ہیں یہاں پر کام کرنے کی، تو آپ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بنائیں گے آپ؟ ہاں ہم انشاءاللہ مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جس طرح وہ بولیں گے اسی طرح ایس او پیز پر عمل کرائیں گے اور پوری مارکیٹ کا ساتھ بھی دیں گے۔ جی میں صادق آباد اور رحیم یار خان کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ یہاں پر 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی بحالی نہیں ہو سکی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بھی آپ ایس او پیز طے کرتے ہیں ہم اس کے پابند ہوں گے، ہم اسی طریقے سے یہاں پر دکانیں بنائیں گے اور اسی طریقے سے اپنا کاروبار کریں گے۔ جب سے یہاں پر یہ سانحہ ہوا ہے اس سے آج تک جو ہے اناؤنسمنٹ تو کی گئی کہ ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے پیسے دیں گے، یہاں پر بہت سارے جہاں پر فوٹو سیشن کے لیے بندے آئے، لیکن ان کو ابھی تک 1 روپیہ کہیں سے بھی نہیں ملا اور نہ ہی کسی نے امداد کی ہے۔ سب صرف فوٹو سیشن کے اپنے پوسٹر لگوائی ہیں، جی ہم یہاں پر آئے ہیں امداد کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ابھی یہ اتنے گھر جو ہیں بے روزگار ہیں، ان کے بچے بھی جو ہیں سب کچھ انہوں نے پالنا ہے، سارا نظام چلانا ہے، تو اس کے لیے ان سے یہ اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو شہر کے معززین ہیں وہ ان کا ساتھ دیں۔ یہ ایس او پیز کے مطابق یہاں کام کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ کہیں گے اس طریقے سے یہاں پر دکانیں بنا کر یہ کام کریں گے۔ اگر وہ یہاں پر ان کی بحالی کر سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کا روزگار جلد سے جلد شروع ہو سکے۔ اللہ حافظ۔